قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم پر عمل کرے، اور قرآن کریم کے عمل کرنے کے لیے ایک ہی شرط ہے سب سے آسان، یا آپ قرآن پڑھیں اور عمل کریں، اور یا کسی کے مجلس میں بیٹھیں اور پھر عمل کریں۔ اگر قرآن کریم پڑھیں اور عمل کریں، اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی جب قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن کا مخاطب خود کو سمجھے، پھر عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ مخاطب خود کو نہ سمجھے، عمل کی توفیق کبھی نہیں ملتی۔ ہمارا کیا ہوگا؟ منافقین کی علامتیں کیا ہیں؟ ذرا قرآن سے تلاش کریں، پھر اس کو اپنے اوپر منتبہ کریں کہ ان میں سے کوئی علامت میرے اندر ہے یا نہیں، اصلاح ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹی کا کون سا پروفیسر ہے جس کے اندر منافق کی علامت ہے، کون سے اسٹوڈنٹ میں منافق کی علامت ہے، کون سے مولوی کے اندر منافق کی علامت ہے، کون سے سیاستدان میں منافق کی علامت ہے۔ پورا پاکستان آپ کو منافق نظر آئے گا، اور خود مومن ہوں گے یا نہیں یہ اپنے گریبان میں جھانکنے سے پتہ چلے گا۔ قرآن پر عمل کی توفیق تب ہوتی ہے جب قرآن کا مخاطب خود کو سمجھے، خود کو قرآن کا مخاطب نہ سمجھیں، قرآن پر عمل کی توفیق کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس پر بہت ساری آیات ہیں جو آدمی بطور دلیل کی پیش کر سکتا ہے۔ میں سر دست 2 آیتیں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک اس کا شان نزول ذہن میں رکھ لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میدان جہاد میں گئے، ایک شخص کفار کے مجمع سے باہر نکلا، اس نے سلام کیا، لا الہ الا اللہ پڑھا، غالب حضرت اسامہ نے اس کو قتل کیا اور اس کو ختم کر دیا۔ واپس آئے، صحابہ کرام نے شکایت لگائی، یا رسول اللہ ایک شخص کفار کے مجمع سے نکل گیا، اس نے کلمہ پڑھا، حضرت اسامہ نے پھر بھی قتل کیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے قتل کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کافر تھا، اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا کافر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ شققت قلبہ، اللہ شققت قلبہ، اللہ شققت قلبہ۔ اتنی بار آپ نے فرمایا، کیا تو نے اس کا دل پھاڑا تھا؟ کیا تو نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ حضرت اسامہ فرماتے اتنی بار فرمایا میں سوچتا کاش آج میں مسلمان نہ ہوتا، اس واقعے کے بعد مسلمان ہوتا، اتنی تنبیہ مجھے سننا نہ پڑتی۔ اب یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، آپ کو اس دور کے ساتھ رکھو گے نا تو کبھی عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ قرآن کی آیت کے مخاطب میں خود کو سمجھو۔ قرآن نے کہا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اے صحابہ جس پوزیشن میں آج یہ بندہ تھا کل تم بھی اسی میں تھے۔ اگر تمہیں مار دیا جاتا کہ اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، تمہارا کیا بنتا؟ کل تم بھی تو ایسے ہی تھے نا۔ آپ میں سے ہر بندہ ذرا اپنا ماضی ذہن میں رکھے، اپنی اوقات کو ٹھیک کرنا بہت آسان ہے۔ کالج کا اسٹوڈنٹ بننے کے بعد اس کے تیور بدل جاتے ہیں، دیہات کے لوگوں سے رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے کی معمولی سی سلوٹ اس کو خراب کر دیتی ہے۔ کذالک کنتم من قبل ذہن میں ہو تو آدمی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی بن جائے اور اس بندے کی کبھی بھی طبیعت خراب نہیں ہوتی۔ کذالک کنتم من قبل، دیکھیں میرے ڈرائیور میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں نے کہا تو میں نبینے باپ کا بیٹا ہوں، میرے پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا اور میرے عالم بننے کی وجہ میرے باپ کا نبینا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمارا دادا نمبردار تھا، بہت بڑا آدمی تھا، ہمارا ایک تایا نمبردار ہے، دوسرا ڈپٹی کلیکٹر ہے، یہ چھوٹے تھے نبینے ہو گئے۔ دادا نے کہا اس کو مسجد میں داخل کرا کے حافظ قرآن بنا دو۔ یہ نہ نبینے ہوتے تو آج میرا باپ بھی کوئی افسر ہوتا، میں کسی افسر کا بیٹا ہوتا۔ ہماری جتنی فیملی ہے یا پنجاب ڈپارٹمنٹ میں افسر ہیں، یا امریکہ میں ہیں، یا کینیڈا میں ہیں، یا انگلینڈ میں ہیں، اور سب اس قسم ایک ہم مولوی بنے کیوں؟ باپ نبینا تھا۔ یہ نبینا نہ ہوتا تو میں مولوی کیسے بنتا؟ میں صرف بات کروں میں نبینے باپ کا بیٹا ہوں، غریب آدمی تھا، سائیکل میرے پاس نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، میرا ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، اب میرے پاس پراٹھا ہوتی ہے، تھوڑا سا کیچڑ میں کہ تو گاڑی آہستہ کرو آہستہ کرو، یہ سائیکل والے پر مٹی نہیں پڑنی چاہیے، مجھے پتہ ہے سائیکل والے پر مٹی پڑے تو اس پہ کیا گزرتی ہے۔ کذالک کنتم، ماضی میرے ذہن میں میں سمجھتا ہوں۔ ریپ لیڈر بنے نا تو اس کو نہیں سمجھ آتی ورکر سے لیڈر بنے تو کیا ہوتا ہے۔ میں نے چونکہ ورک بہت کیا ہے، میں کہیں جاتا ہوں تو کوئی آگے مسافر کرتا ہے، اس کو کرنے دو بیچارے کو۔ یہ جو ہٹو بچوں کی بیماری شروع ہوتی ہے، ہم اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، ماضی اپنی ذہن میں رکھ لیں، انسان کے دماغ میں فرعونیت کبھی نہیں آتی۔
ماضی ذہن میں آ جائے انسان کبھی بھی بدلتا نہیں ہے۔ میں نے صرف ایک آیت پیش کی ہے، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، قرآن کریم۔ اور یہ اتنی عجیب بات ہے کہ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بات فرمائی ہے۔ آپ سورۃ الضحیٰ پڑھیں، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ اما الیتیم فلا تقہر اما السائل فلا تنہر۔ یہ پیغمبر کو اللہ نے دو حکم دیے ہیں، یتیم کو ڈانٹنا نہیں ہے، مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے، اور پہلے کیا یاد کریں ماضی، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ آپ کو پتہ نہیں ہے میرے پیغمبر آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، آپ نے کو غنی نہیں کیا، ماضی آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ آج بھی یتیم آئے تو ڈانٹنا نہیں ہے، سائل آئے تو جھٹکنا نہیں ہے۔ نبی کو خدا نے ماضی یاد دلائی، پیغمبر کو خدا نے ماضی یاد دلائی ہے، ہم اپنی ماضی بھول جاتے ہیں۔ آج میرے پاس سفید کپڑے ہیں، میرا اللہ گواہ ہے، میرے پاس کپڑے ہوتے ہی نہیں تھے، میں حفظ کرنے کے لیے گیا، ایک جوڑا کپڑا سلا ہوا جو میں نے پہنا، ایک کان سلا 55 روپے، ایک کھیس اور ایک سرانہ، یہ میری کل پونجی تھی۔ میں کراچی پڑھتا، پورے سال میں 1 روپیہ مجھے گھر سے نہیں آتا تھا، تو میں نے چونکہ اس غربت میں وقت گزارا ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے غریب طالب علم کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ میں صرف اب دیکھیں اس پر اب جتنی تشریح چاہیں کریں، میں تو خلاصہ عرض کر دیا ہے۔ قرآن کریم پہ عمل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ماضی اپنی ذہن میں رکھیں، قرآن کا مخاطب خود کو سمجھیں، انشاءاللہ قرآن پر عمل کی توفیق مل جائے گی۔ تو قرآن کریم کی بنیادی حق 3 ہے، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا۔ اللہ ہم سب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔